بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ تمام حاضرین اور سامعین کا میں اپنے چینل پر استقبال کرتا ہوں اور آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ حضرات کافی سپورٹ کرتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں، دعا بھی کیا کریں کہ اللہ اس کو ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے اور دین کی اشاعت کا حصہ بنائے۔ آج سنڈے ہے اور ہر سنڈے کو ہم جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ زیادہ مشغولیات کی وجہ سے پچھلے ایک مہینے سے ہمارا یہ سیشن بند تھا۔ آج اس کو ہم شروع کر رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہمارا یہ 50واں ایپیسوڈ ہے، یعنی تقریباً چونکہ ہر سنڈے کو 10 سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو الحمدللہ آج مکمل صرف سنڈے کے 500 سوالات کے جوابات ہو جائیں گے۔ آپ سب دعا کریں کہ یہ کہ سب ایک کتاب کی شکل میں بھی آ جائے، اس پہ کام چل رہا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ بہرحال بغیر کسی تمہید کے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوالات تو بہت ہیں اور میں معذرت بھی چاہوں گا ان لوگوں سے جن کے جوابات نہیں دیے جا سکے۔ پرسنلی تو میں نے ان کو جوابات دیے، فون پر بھی، واٹس ایپ پر بھی، لیکن اس ویڈیو کی شکل میں جو ہمارا سیشن چلتا ہے نہیں آ سکے۔ اس مرتبہ چونکہ قربانی قریب ہے، اگلا مہینہ ذی الحج کا ہو جائے گا شروع، اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہم سب ماشاءاللہ قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، تو اس مناسبت سے صرف ان سوالات کو آج ہم نے لیا ہے جو قربانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں بغیر کسی تمہید کے شروع کرتا ہوں۔ پہلا سوال راشد بھائی کا بجنور سے یہ ہے کہ آج کل مارکیٹ میں بہت سارے لوگ جو جانور بیچتے ہیں تو وہ جانور کو وزن کے حساب سے بیچتے ہیں، تو کیا اس طریقے سے وزن کے حساب سے قربانی کے جانور کو بیچنا اور ہمارا اس کو خریدنا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے گا، اس سلسلے میں فقہ کی بڑی مشہور کتاب فتح القدیر، اس میں جلد 7 صفحہ 26 پر ایک ضابطہ لکھا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ ان الحیوان لا یوزن عادتا ولا یمکن معرفت ثقلہ بالوزن، کہ جانور وزنی چیزوں میں سے نہیں ہیں، یعنی عام طور پر جانوروں کو وزن کر کے نہیں بیچا جاتا اور وزن کے ذریعے جانور کی صحیح مقدار بھی معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کی روشنی میں اس ضابطے کے تحت دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے سیم اسی سوال کے جواب میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ وزن کے ذریعے جانور کی خرید و فروخت مسلمان کے لیے شرعاً جائز اور درست نہیں ہے، لہذا اس قسم کی خرید و فروخت سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال بنگلور سے حبیب بھائی کا یہ ہے کہ کیا جانور کی قیمت کے بدلے اگر ہم صدقہ کر دیں تو اس سے قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے گا؟ یعنی جتنی جانور کے حصے کی رقم ہے یا ایک جانور کی قیمت بکرے وغیرہ کی، ہم اتنی رقم غریبوں میں، بیواؤں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں تو کیا اس سے ہمارے اوپر جو قربانی کرنا واجب ہے وہ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، یہ بہت مشہور فتویٰ ہے اور فقہ کی تمام کتابوں میں ہے۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع میں جلد 4 صفحہ 200 پر اور فتاوی ہندیہ میں جلد 5 صفحہ 293 پر صراحتاً لکھا ہے۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ فتویٰ ہے اور اردو کے تمام فتاوی میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اس پر باضابطہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمارے اکابر نے پورے مضامین لکھے ہیں۔ خلاصہ سب کا یہی ہے کہ جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر کسی مسلمان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے تو یہ فریضہ اسی وقت ادا ہوگا جب وہ قربانی کر دے، اور اگر نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی قیمت صدقہ کر دے، ضرورت مندوں کے کتنا ہی کام آ جائے، قربانی نہ کرنے کی وجہ سے یہ آدمی گنہگار ہوگا۔ صدقہ کرنے کا اگرچہ اس کو ثواب ملے گا، اور آپ سب جانتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے، مستدرک حاکم کی بھی ہے اور بھی کتابوں میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا،
کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت اور گنجائش دی ہو اس بات کی کہ وہ قربانی کر سکتا ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ لہذا اگر ہمارے اوپر قربانی واجب ہے تو ہمیں قربانی کرنی ہی چاہیے، اس فریضے سے ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے صدقہ وغیرہ کے ذریعے۔ تیسرا سوال بجنور سے ساجدہ صاحبہ کا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہے اور اس کی آمدنی کا کوئی بظاہر ذریعہ بھی نہیں ہے تو کیا اس عورت کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے؟ دیکھیے گا دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے سیم اسی سوال کے جواب میں یہ فتویٰ لکھا ہے اور ایک ضابطہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی جو بالغہ ہے یا کوئی لڑکا جو بالغ ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ لہذا اگر کوئی عورت بیوہ ہے، آمدنی کا اس کی کوئی ذریعہ نہیں ہے، دوسرے لوگ اس کی معاونت اور ہیلپ کرتے ہیں لیکن اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے پیسے جمع کر رکھے ہیں، اگر اس نے اتنے پیسے جمع کر رکھے ہیں کہ وہ نصاب کے بقدر پیسوں کی مالک ہے، اس کو اور خلاصے کے طور پر سمجھے، اگر اس کے پاس 613 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر مالیت کی چیزیں موجود ہیں، اس کے پاس زیور ہے، اتنا زیور کہ 613 گرام کی جو مارکیٹ کی قیمت ہے اگر اس کو بیچے تو وہ اس سے زیادہ کا ہو جائے گا، یا اور چیزیں اس کے پاس اتنی مالیت کے بقدر موجود ہیں تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ تقریباً اس وقت اگر ہم کیلکولیٹ کریں، میں آج کی قیمت دیکھ رہا تھا 600 روپے کے حساب سے تو 37,800 روپے بنتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہے لیکن اس کے پاس اگر 37,800 روپے موجود ہے یا اتنے روپوں کی اس کے پاس زیورات وغیرہ یا اور چیزیں موجود ہیں تو اگرچہ وہ بیوہ ہے لیکن اس کے اوپر پھر بھی قربانی کرنا واجب ہے چونکہ وہ نصاب کے بقدر چیزوں کی مالک ہے، اور اگر اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اتنی قیمت کی چیزیں نہیں ہیں تو اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ چوتھا سوال دلی سے ارشد جمال صاحب کا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گا فتوے کی مشہور کتاب فتاوی تاتار خانیہ میں جلد 17 صفحہ 407 پر اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ نابالغ بچے کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ بچے کی طرف سے اس کے گارجین پر، اس کے پیرنٹس وغیرہ پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گارجین، کوئی والد یا والدہ اپنے نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کر لے، چاہے جانور قربان کرے یا کوئی حصہ متعین کر کے قربانی کرے، تو اس کے ذریعے اس کو مستحب قربانی کرنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ قربانی واجب نہیں ہے، اگر کریں گے تو اس کا ثواب مل جائے گا۔ پانچواں سوال راجستھان سے سمیر بھائی کا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے مرحوم والد کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں فتوے کی مشہور کتاب فتاوی شامی میں جلد 9 صفحہ 484 پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی وارث اپنے مرحوم کی طرف سے، یعنی بچہ اپنے والد یا اپنی انتقال کی ہوئی والدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے اور کسی کا اس میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس قربانی کے بدلے میں اس مرے ہوئے انسان کو، وہ والد ہو یا والدہ یا جو بھی، ضرور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ چھٹا سوال دلی سے اویس بھائی کا یہ ہے کہ میرے اوپر کچھ قرضہ ہے تو کیا میرے اوپر اس وقت میں قربانی کرنا شرعاً واجب ہے؟ دیکھیے گا اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کچھ قرضہ ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ قرضہ ہے کتنا۔ اگر وہ قرضہ اتنا ہے کہ ہمارے پاس جو پیسے وغیرہ موجود ہیں یا چیزیں موجود ہیں کہ ان کو بیچ کر ہم وہ قرضہ ادا کر سکتے ہیں، اور قرضہ ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس اتنی مالیت کی چیزیں موجود ہو رہ جائیں گی جو نصاب کے بقدر ہوتی ہیں، میں نے ابھی بتلایا پچھلے سوال کے جواب میں، یعنی تقریباً 37,800 روپے اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس بچ جاتے ہیں تو اگرچہ ہم قرض دار ہیں پھر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔
کیونکہ نصاب کے بقدر ہم چیزوں کے مالک ہیں. اور اگر قرض اتنا ہے کہ ہم اپنی چیزوں کے ذریعے یا جو پیسہ ہے اس کے ذریعے وہ قرضہ ادا کرے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں رہ جاتے، یعنی 37,800 روپے نہیں رہ جاتے، تو اب ہمارے اوپر شرعاً قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا چونکہ ہم نصاب کے بقدر مالک نہیں ہوں گے. 7واں سوال بجنور سے ریحان بھائی کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غریب ہے، یعنی نصاب کے بقدر چیزوں کا وہ مالک نہیں ہے، فقیر ہے، قربانی کا جانور اگر وہ خرید لے تو کیا اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا؟ یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ قربانی واجب ہو جاتی ہے. تو جواب یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک سنا ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شامی میں جلد 9 صفحہ 471 پر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص فقیر ہو، نصاب کے بقدر چیزوں کا مالک نہ ہو، اگر وہ آدمی قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خرید لے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور اس نے قربانی کی نیت سے خریدا ہے اس کے اوپر اسی متعین جانور کی قربانی کرنا واجب ہوگا. 8واں سوال حامد بھائی کا دلی سے یہ ہے کہ قربانی کا جانور اگر کسی کا مر جائے تو وہ آدمی کیا کرے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر وہ آدمی جس نے قربانی کا جانور خریدا تھا اور اس کا جانور مر گیا صاحب نصاب ہے، یعنی وہی 37,800 روپے کا مالک ہے یا اتنی چیزوں کا مالک ہے جو اتنے کی بنتی ہیں، تو اس کے اوپر دوسرے جانور کو خرید کر اس کی قربانی کرنا واجب ہے. اور اگر وہ شخص فقیر ہے، نصاب کے بقدر چیزوں کا مالک نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر دوسرے جانور کو خرید کر اس کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے. 9واں سوال ان صاحب کا ہی یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے، گھر سے بھاگ جائے، کھویا جائے، تو اب ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ تو جواب اس کا یہ لکھا ہے فقہا نے کہ اگر وہ شخص نصاب کے بقدر چیزوں کا مالک ہے، یعنی مالدار ہے، 37,800 روپے کا مالک ہے یا اتنے روپے کی چیزوں کا مالک ہے، تو اس کے اوپر دوسرے جانور کو خرید کر اس کی قربانی کرنا واجب ہے. اور اگر وہ شخص غریب ہے، یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، اتنی چیزوں کا مالک نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر دوسری قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا. 10واں اور آخری سوال دلی سے مدثر بھائی کا یہ ہے کہ اگر ہم نے قربانی کا جانور خریدا تھا اور وہ کھویا گیا تھا لیکن واپس آ گیا قربانی کا دن آنے سے پہلے، تو اب ہم اس صورت میں اس قربانی کے جانور کا کیا کریں؟ اور اسی میں یہ بھی بتلائیں کہ اگر ہم نے دوسرا جانور خرید لیا تھا اور یہ بھی واپس آ گیا تو 2 جانور ہو گئے، اب ہم ان دونوں کا کیا کریں؟ تو دیکھیے گا ہمارے اکابر نے جو فتاوی کی کتابیں لکھی ہیں، بڑی مشہور کتاب ہے ان میں فتاوی محمودیہ، جلد 17 صفحہ 316 پر حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں 3 آپشن لکھے ہیں تفصیل کے ساتھ. اور بھی کتابوں میں یہ فتاوی موجود ہے کہ اگر وہ شخص مالدار ہے، یعنی نصاب کے بقدر مالک ہے، اور اس نے دوسرا جانور بھی خرید لیا تھا، تو اب اس کے اوپر ایک ہی جانور کی قربانی کرنا واجب ہوگا. دوسرا آپشن اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آدمی غریب ہے، یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، 37,800 روپے کا مالک نہیں ہے، اور اس نے ابھی قربانی کی نیت سے کوئی دوسرا جانور نہیں خریدا تھا، تو اب اس آدمی کے اوپر اسی جانور کی جو واپس آیا ہے قربانی کرنا واجب ہوگا. اور تیسرا آپشن اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر وہ شخص غریب ہے اور اس نے قربانی کی نیت سے کوئی دوسرا جانور بھی خرید لیا تھا، تو اب فقہا یہ لکھتے ہیں اس آدمی کے اوپر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہو جائے گا. تو یہ تفصیلات ہیں جو فقہا نے لکھی ہے اس سلسلے میں. تو یہ قربانی سے متعلق 10 اہم اور ضروری سوالات تھے جو فقہ کی معتبر اور مستند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں. دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین کی باتیں دوسروں تک صحیح انداز میں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کی قربانیوں کو بے حد قبول بھی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.